بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو میں ایک مختصر سا عمل بتانے جا رہا ہوں، اور اس عمل کو آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے۔ 3 دن اس عمل کو کرنے سے اللہ رب العزت انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے مجھے یقین ہے، اللہ رب العزت آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوا اللہ پاک اس کو حل فرما دیں گے۔ لا علاج بیماری ہو اس کے لیے عمل بہت فائدہ مند ہے۔ لا علاج بیماری انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور ایسا کوئی اٹکا ہوا کام ہے جو حل نہیں ہو رہا، اس کے لیے اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ کسی نے آپ کے پیسے دینے ہیں، کوئی رکاوٹ آپ کے مسئلے حل ہونے میں ہے، رزق کی تنگی ہے، کاروبار میں فراوانی چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، ہر مسئلے کے حل کے لیے عمل بہت آسان اور بہت مختصر ہے۔ عمل کی ترتیب سن لیجئے۔ آپ نے 3 مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے، 1 دن میں کر لیں یا 3 دن میں۔ ہم 3 دن عرض کرتے ہیں تاکہ یکسوئی کے ساتھ عمل ہو سکے۔ عمل کی ترتیب کیا ہوگی؟ 2 چیزیں اس عمل میں ہیں، وہ میں عرض کر دوں گا۔ اس سے پہلے، عمل کے آغاز سے پہلے، عمل کی اجازت کے لیے آپ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو، اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ اور عمل کی ترتیب میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ 3 دن آپ کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ نماز قضا ہو جائے 3 دن کے وظیفہ میں تو دوبارہ نئے سرے سے وظیفہ شروع کرنا ہوگا۔ دوسرا کام، وہ 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ جان بوجھ کے خود گناہ نہ کریں، اگر ہو جائے تو توبہ کر لیجئے۔ ان 2 کاموں کو آپ نے خاص طور پہ ان کا خیال رکھنا ہے۔ اگر نماز کی پابندی نہیں، گناہ نہیں چھوڑتے تو فائدہ نہیں ہوگا وظیفہ کا، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور عمل کی ترتیب یہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد کریں، تہجد میں کریں، یا کسی بھی نماز کے بعد، آپ فرض نماز کے بعد آپ اس عمل کو کریں گے۔ آپ دعا سے پہلے آپ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، اور اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا شکور یا اللہ جل جلالہ، یا شکور یا اللہ جل جلالہ، یا اللہ جل جلالہ، یا شکور یا اللہ جل جلالہ، یا اللہ جل جلالہ 10 مرتبہ آپ نے ان اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، جیسے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی کہ شروع میں بھی درود پاک پڑھیے، اس کے بعد جو آپ کا مسئلہ ہے اس کے لیے دعا کیجیے، اور آخر میں پھر درود پاک پڑھ لیجیے۔ 3 دن آپ نے یہی عمل کرنا ہے، مزید کوئی وظیفہ نہیں کرنا، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنے کے بعد آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تینوں دن آپ کا یہی عمل ہوگا۔ باقی سارا دن آپ نے چلتے پھرتے آپ نے اس ذکر کی عادت بنانی ہے۔ یہ 3 دن آپ نے ذکر کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ نے اور کوئی وظیفہ نہیں کرنا۔ میں پھر عرض کروں، آپ نے سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس عمل کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے، اور اس ذکر کی عجب لذت ہے۔ استغفار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، لا الہ الا اللہ سے اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا، اور درود پاک سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے نبی الاسلام پہ درود پاک پڑھنا۔ عجب مزہ ہے اس ذکر کی، آپ کی زبان پہ چڑھ گیا نا، پھر اس کی عجب لذت ہے۔ جیسے کسٹرڈ کھانے کا اپنا مزہ ہے، بریانی کھانے کا اپنا مزہ ہے، اس ذکر کا بھی اپنا ہی چسکا ہے۔ یہ لگ گیا نا، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔